ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سی ایم KCR نے 4 تا 18 دسمبر اضلاع کے دورے کا کیا فیصلہ۔ وزیر ملا ریڈی اور ان کے ارکان خاندان کے مکانات پر انکم ٹیکس کے افسران نے مارے چھاپے۔ TRS MLAs کی خریداری معاملہ، 3 افراد کو SIT نے جاری کی نوٹس۔ دہلی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس کے 15 امیدوار میدان میں۔ کانٹریکٹر سے رشوت طلب کرنے پر کھمم ضلع میں ACB نے ایک اسسٹنٹ انجینئر کو کیا گرفتار۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ KCR نے 4 تا 18 دسمبر اضلاع کے دورے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ 12 اضلاع میں جدید کلیکٹریٹس کی عمارتوں، 18 اضلاع میں TRS پارٹی دفاتر اور 8 اضلاع میں گورنمنٹ میڈیکل کالج عمارتوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے 1 سال پہلے ہی انتخابی تیاریوں کا آغاز کر دیا اور اضلاع کے دورے کر کے سرکاری پروگرامز کے علاوہ TRS سرگرمیوں میں حصہ لے کر پارٹی کارکنوں میں نیا جوش و خروش پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محبوب نگر سے KCR کے دورے کا آغاز ہوگا۔ ماضی میں کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ کے دورے کو خطیت دی گئی، بعد میں وہ منسوخ ہو گئے۔ ریاست میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے 1 سال باقی رہ گیا ہے، جس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ KCR ترقیاتی کاموں پر توجہ دے رہے ہیں، جس کے پیش نظر سنگاریڈی، محبوب آباد، منچریال، جگتیال، وناپرتی، کوتاگوڑم، ناگر کرنول اور راماگنڈم گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں کلاسز کا وزیر اعلیٰ KCR نے آن لائن افتتاح کیا ہے۔ آئندہ ماہ ان 8 کالجوں کی عمارتوں کا KCR افتتاح کریں گے۔ اس کے علاوہ ضلع پارٹی ہیڈ کوارٹرز کے افتتاح کے موقع پر جلسہ منعقد کرنے اور TRS کی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے تیاریاں کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر لیبر ملا ریڈی کے مکان پر انکم ٹیکس کے عہدیداروں نے منگل کی صبح کے اولین ساعتوں میں چھاپے مارے۔ اس کارروائی میں IT کے افسران کی تقریباً 50 ٹیموں نے حصہ لیا، جنہوں نے ملا ریڈی، ان کے بیٹے مہندر ریڈی اور داماد راجشیکھر ریڈی کے مکانات پر چھاپے مارے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹیکس کی چوری کے شبے میں یہ چھاپے مارے گئے۔ IT کے عہدیداروں نے ریئل اسٹیٹ اراضیات اور جائیداد کے بارے میں پتہ چلانے کی کوشش کی، جس کی خریداری ملا ریڈی اور ان کے ارکان خاندان نے گزشتہ 3 برسوں میں کی ہے۔ یہ تلاشی تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS کے لیڈروں کے خلاف جانچ کے سلسلے کا حصہ ہے۔ ملا ریڈی کے اداروں اور ان کے ارکان خاندان کے مکانوں کی بھی تلاشی لی گئی۔ قبل ازیں IT کی ٹیموں نے تلنگانہ کے وزیر سول سپلائز G کملاکر کے ساتھ ساتھ دیگر وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے مکانات و دفاتر کی بھی تلاشی لی تھی۔ دہلی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی مقابلہ کر رہی ہے۔ دہلی بلدی انتخابات 4 دسمبر کو مقرر ہے۔ مجلس کی جانب سے 17 امیدواروں کا اعلان کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنا پرچہ نامزدگی بھی داخل کر دیا تھا۔ ان میں سے 2 امیدواروں کے پرچہ نامزدگی مسترد ہو گئے۔ اسی طرح مجلس کے 15 امیدوار میدان میں ہیں۔ بھینسا ڈویژن کوبیر منڈل کے موضع نگوا گورنمنٹ تیلگو میڈیم ہائی اسکول کے طلباء و طالبات نے اساتذہ کے تقرر کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست احتجاج کیا۔ طلباء نے بتایا کہ اسکول میں تیلگو اور بایو سائنس مضامین کے اساتذہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے جماعت دہم کے طلباء کو سالانہ امتحانات کی تیاری کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اس احتجاجی دھرنے میں تعلقہ سینئر قائد و انوسایا پورا ٹرسٹ چیئرمین پی راما پٹیل پہنچ کر طلباء سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ اور محکمہ تعلیم کے ضلعی حکام سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد مذکورہ اساتذہ کا تقرر عمل میں لاتے ہوئے طلباء کے مسائل کو حل کریں، ورنہ اس ضمن میں بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کرنے کا انتباہ دیا۔ اس دوران کوبیر منڈل ایجوکیشن آفیسر بھی پہنچے۔ واضح ہے کہ بھینسا شہر اور قریبی موضوعات کے گورنمنٹ اردو میڈیم اسکولوں کے طلباء بھی اساتذہ کی عدم تقرری کے سبب تعلیم سے متاثر ہونے پر کافی پریشان ہیں۔ حکومت تلنگانہ بالخصوص ضلع نرمل کے محکمہ تعلیم کے افسران کو صاف و شفاف پیمانے پر سروے کرتے ہوئے اساتذہ کی تقرری عمل میں لاتے ہوئے طلباء کی تعلیمی مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ Kita
TRS کے ارکان اسمبلی کی خریدی کوشش معاملے میں ایک اور پیش و رفت ہوئی ہے۔ اس معاملے کی جانچ کرنے والے SIT حکام نے تینوں BL سنتوش، تشار اور جگو سوامی کو لک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے۔ ان تینوں کو پیر کو سماعت میں شرکت کی ہدایت دی گئی تھی، تاہم وہ غیر حاضر رہے، جس پر SIT نے تینوں کو لک آؤٹ نوٹس جاری کی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جگو سوامی فی الحال مفرور ہے۔ پولیس جو کیرلا میں نوٹس دینے گئی تھی، انہیں بتایا گیا کہ مکان مالک دستیاب نہیں ہے، جس پر پولیس نے وہاں اس کے آشرم کے لوگوں کو نوٹس دے دیا۔ درِاثنا پیر کو ایڈوکیٹ سرینیواس سے پوچھ تاچھ کرنے والے عہدیدار نے آج ان سے دوبارہ پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ BL سنتوش اس وقت BJP کے قومی جنرل سیکریٹری ہے۔ ACB کے عہدیداروں نے ایک اسسٹنٹ انجینئر کو گرفتار کیا، جس نے دیہی واٹر سپلائی محکمے میں کیے گئے کاموں کے بلوں کی منظوری کے لیے کانٹریکٹر سے رشوت طلب کی تھی۔ تلنگانہ کے کھمم ضلع کے ترومالایا پالم منڈل کے 3 دیہاتوں میں ایک پرائیویٹ کانٹریکٹر جی راجا نے 14 لاکھ روپے مالیت کے کام کیے ہیں۔ دیہی سربراہی آپ کے محکمے کے AE چندر نے بلز کی منظوری کے لیے 70,000 روپے رشوت طلب کی، جس پر شکایت کنندہ کانٹریکٹر ACB سے رجوع ہوا، جس پر ACB کے حکام نے اسسٹنٹ انجینئر کو گرفتار کر لیا۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے زیر اہتمام 26 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عصر 5 بجے تا رات 10 بجے عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماسب ٹینک پر چوتھی کانفرنس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام سے ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد ڈاکٹر آصف عمری نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرد و خواتین سے اس جلسے میں شرکت کی خواہش کی اور مزید تفصیلات بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال تعالی فی موضع آخر یا ایھا الرسول قل بلغ ما انزل الیکم من ربکم، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، آپ تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور الحمدللہ آج یہاں پر عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماسب ٹینک پر ایک پریس کانفرنس رکھی گئی ہے، جس کا مقصد 26 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا 10 بجے شب ایک عظیم الشان جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی جانب سے اسی مقام پر کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کا مرکزی موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام۔ انشاءاللہ اس اہم اجلاس میں ملک کے مشہور و معروف علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں، جس میں قابل ذکر فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ بدیع الزماں مدنی، اور فضیلت الشیخ شمیم احمد خان فوزی بمبئی، اور ابو حیان عمری تیلگو دائی، اور فضیلت الشیخ حسین زہرانی۔ یہ ہمارے مقررین رہیں گے، جن کے موضوعات اسلام، امن کا داعی، توحید، دور حاضر کی بنیادی ضرورت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اہم موضوعات پر انشاءاللہ ہمارے علماء کرام خطاب فرمائیں گے، جس میں انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی پردے کا علیحدہ معقول انتظام رہے گا۔ اس اہم اجلاس میں ہمارے اس حیدرآباد کے مایہ ناز مہمانان خصوصی اور سیاسی قائدین، جس میں قابل ذکر جناب محمود علی صاحب ریاستی وزیر داخلہ، اور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقررہ رکن اسمبلی چندرائن گٹا، اور جناب جعفر حسین معراج صاحب رکن اسمبلی حلقہ نامپلی۔ کولمپلی میں واقع بارگاہ حضرت سید شاہ احمد خطال حسینی اشرفی جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے
548वें उर्स शरीफ का आगाज़ 25 नवंबर से होगा। इस ज़िमन में मौलाना सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह खत्तालिया कोलमपल्ली ने उर्स शरीफ के तकरीबात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर जुमा के रोज़ बाद नमाज मगरिब ताइशा खानकाह खत्तालिया में सेमिनार मुनक़िद होगा और 29 नवंबर सुबह 11 बजे तक दोपहर 2 बजे दिन बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस अहाताए दरगाह में मुनक़िद होगी। बाद नमाज असर रस्म परचम कुशाई होगी और बाद नमाज इशा जलसा अज़मत औलिया मुनक़िद होगा और 30 नवंबर बाद नमाज फजर जुलूस संदल निकाला जाएगा और इसी रोज़ बाद नमाज इशा महफिल समा मुनक़िद होगी। 1 दिसंबर सुबह महफिल कुल व तक़सीम तबरुकात पर सालाना उर्स तक़ारीब का अख्ताम अमल में लाया जाएगा। आमतुल मुस्लिमीन से इस उर्स शरीफ में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली कामिल फ़िक़्ह जामे निज़ामिया व जानशीन सज्जादा बारगाह खत्तालिया कोल्लमपल्ली नबीराय हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलालुद्दीन चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह गोगी शरीफ, हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी अलैहि रहमत व रिज़वान का 548वां उर्स शरीफ 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 25 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब गुस्ल शरीफ होगा और उसी के साथ ही खानकाह खत्तालिया में एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर इल्मी मुज़ाकरा सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें उलमाए जामे निज़ामिया अपने मक़ालात पेश करेंगे। 29 नवंबर बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे तक 2 बजे दिन इहाताए दरगाह शरीफ में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें उलमा, मशाइखीन, स्वामी हज़रात व दिगर मज़ाहिब के पेशवा और सियासी क़ायदीन शिरकत करेंगे और इसी रोज़ बाद नमाज असर इहाताए दरगाह शरीफ में परचम जलालिया रस्म परचम कुशाई अमल में आएगी और बाद नमाज इशा खानकाह खत्तालिया में जलसा अज़मत औलिया का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बरोज़ चारशंबा बाद नमाज फ़ज्र 30 नवंबर को खानकाह खत्तालिया से जुलूस संदल निकल कर बारगाह शरीफ पहुँचेगा। संदल माली तक़द्दुस माब पीर तरीक़त नबीराय हज़रत जलालुद्दीन चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी जलाली साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली के हाथों अमल में आएगा और इसी रोज़ यानी 30 नवंबर को बाद नमाज इशा इहाताए दरगाह शरीफ में महफिल समा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 1 दिसंबर बरोज़ जुमेरात सुबह 8 बजे दरगाह शरीफ में तक़सीम तबरुकात महफिल कुल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आप तमामी हज़रात से 548वां उर्स शरीफ में कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। भैंसा मंडल के मौज़े कुमसेरा में गुडम्बर नामी शख्स के मकान में गुज़िश्ता रात शॉर्ट सर्किट से आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। भैंसा रूरल पुलिस और महकमे आतिश फ़रोग़ का अमला मुकाम वाक़या पहुँचकर आग को काबू किया। इस हादसे में तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भैंसा रूरल पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ज़िले आदिलाबाद के थमसी इलाके में जहां एक तरफ 4 शेरों की नक़्लो हरकत तशवीश का बायस बन रही है, वहीं हाल ही में शेर ने गायों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 गाय हलाक हो गए। एक हफ्ता कबल इस इलाके में 4 शेर देखे गए थे। इस वाक़े से मुकामी अफराद में खौफ फैल गया। इसी तरह चरवाहे ने कहा कि 4 शेरों ने मवेशियों पर हमला किया, जिसके बाद महकमे जंगलात के अफसरान ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर ने 4 ता 18 दिसंबर अजला के दौरे का किया फैसला। वजीर मल्ला रेड्डी और इनके अरकान खानदान के मकानात पर इनकम टैक्स के अफसरान ने मारे छापे। टीआरएस एमएलएस की खरीदारी मामला, 3 अफराद को एसआईटी ने जारी की नोटिस।
دہلی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس کے 15 امیدوار میدان میں۔ کانٹریکٹر سے رشوت طلب کرنے پر کھمم ضلع میں اے سی بی نے ایک اسسٹنٹ انجینئر کو کیا گرفتار۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے اس چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا، پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین۔ HKGN فرنیچرز، کمپلیٹ بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل۔ اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں، اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری۔ آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی۔ ایڈریس فرید کمپلیکس، اویسی ہل، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9912857230 اور 9346062190۔